اچھا، ایک اور ایشو ڈائریکٹلی تو وہ اس طریقے سے میں نے اسے ایڈریس نہیں کرنا تھا، لیکن چونکہ ہماری کئی ویڈیوز کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے، انتہائی شرمناک اور حیا سوز قسم کی، اس کے اوپر لوگ کہہ رہے تھے آپ اس پہ بولیں۔ میرے بھائی میں کیا بولوں، یعنی اتنی حیا سوز سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا بھی میں تو اپنی آخرت کی بربادی کا سبب سمجھتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے اس قسم کی گفتگو ہم چلائیں یا میں انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اس حوالے سے۔ میرا خیال ہے ان کے اپنے فالوورز کو بھی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، میں کہتا ہوں اگر پریکٹیکلی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک تھریٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر ایک چیز عمران خان صاحب کے اوپر تھوپی کہ ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں۔ مجھے وہ الفاظ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی۔ اگر سپوز کوئی کہتا بھی ہو، اس میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا کے اندر، اور جب وہ لوگ پکڑے گئے جو اس کے سہولت کار تھے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا کہ ہم ان سے متاثر ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے مودی گورنمنٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیشنلٹی بھی کینسل کر دی، انہیں غریب الوطنی کی زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح گزارنی پڑ رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہو گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کسی مذہبی جماعت کا امیر ہو، اس کے ماننے والے اس کے بارے میں اگر کوئی غلط نظریات پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنا وزن خود اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کا واضح فتویٰ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جس طرح کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مذہب کی آڑ میں کیا گیا، تو میں نے وہ جو حملہ آور تھا، خواہ وہ موٹیویٹڈ تھا یا کسی نے اسے لانچ کیا، تو اس کے جتنے اعتراضات تھے ان کو میں نے ڈسکس کیا، اور ابھی ایک لائیو سیشن کے اندر میں نے تفصیلی گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست سے مذہب کو آپ الگ رکھیں۔ مطلب یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے، ایک کامیاب مذہبی پیشوا بھی تھے، لیکن ہماری یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر مذہب کی آڑ لیں، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لیں۔ دیکھیں نا، 2017 میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ختم نبوت کے نام کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کا خیال کسی کو نہیں ہے۔ خیر، لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا، اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے۔ وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے، نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا، اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے، اور عوام خوش ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر، اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ اس نے مرنا نہیں ہے۔ ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا، ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے۔
پیسے بانٹ رہا ہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہا ہے, ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہا ہے کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو, آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آگے فٹ ہو گئے. اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں, اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا, اتھے سٹے گئے نا, پانی بھی نہیں ملن لگا. یقین کریں, مطلب ترس آتا ہے, اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا, پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی, اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو طویل قبلہ کروائی ہے نا, اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے ہی بناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اس سے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہو گئی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں, صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے میں, ہم سے سبق سیکھیں. دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا, یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لیے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ, علمی میدان میں مقابلہ کریں. اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی, سید عاصم منیر صاحب, اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا, لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے, نا 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 نا. اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جینرل الزامات لگا رہے ہیں, آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں, سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے, کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر, جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا, اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو چنگے نیوٹرل ہوئے ہو, کالا بھی کر دو لوگوں نو, کال تے ہونے بلائی جے. اچھا جی, اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا, سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے, صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں, جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں, ظاہر ہے وہ. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان
کا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج ہو، جوڈیشری ہو، پولیس ہو، اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ، وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے۔ فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے، فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر۔ تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشنز کرتے ہیں، چند ایک لوگ، ہزاروں لوگ تو بےچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں، ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے۔ آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں، پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے، اٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں، ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے۔ بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، کتنی مشکل زندگی ہے۔ رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا، ہر دوسرے دن وہاں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ذرا پہاڑوں کے اندر وہ ساری کی ساری سٹوریج ہوتی ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں؟ وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں، اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار، بس جو صحافی آپ کے اوپر کریٹیسزم کرتے ہیں نا، انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، لا کے ہاتھی پڑھا دیں گے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اور وہ جو بتائیں نا نوٹ کریں، آپ انڈو کریں صاحب، جذباتی نہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی کوئی کرتا نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں، اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں۔ ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں، نہیں، ان کے سامنے نہیں بیٹھتے، ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے۔ یہ میں سارے تو بات شروع ہوئی تھی اس سے، وہ حیا سوز سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے ضمناً بیچ میں یاد آ گئی، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا، اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھگتیں گی۔ اس سے آپ دستبردار